السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ عقل والوں سے کون لوگ مراد ہیں، کیونکہ ساری دنیا عقل مند ہونے کی مدعی ہے۔ کوئی بیوقوف بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو در حقیقت عقل کا صحیح معیار ہیں۔ پہلی علامت اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ غور کیجئے تو محسوسات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے جو بے عقل جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ علامات و قرائن اور دلائل کے ذریعے کسی ایسے نتیجے تک پہنچ جائے جو محسوس نہیں ہے اور جس کے ذریعہ سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جا سکے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کائنات عالم پر غور کیجئے۔ آسمان اور زمین اور اس میں سمائی ہوئی تمام مخلوقات اور ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور حیرت انگیز نظام عقل کو کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتا ہے جو علم و حکمت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بالا تر ہو، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے ارادہ اور مشیت سے یہ سارا نظام چل رہا ہو، اور وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ کسی عارف کا قول ہے، ہر گیا ہے کہ از زمین روید، وحدہ لا شریک لہو گوید۔ انسانی ارادوں اور تدبیروں کے فعل ہونے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس کو اس نظام کا چلانے والا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت و ذکر ہے۔ جو اس سے غافل ہے وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے عقل والوں کی یہ علامت بتلائی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقل والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چیز کو عقل اور عقل مندی کا معیار سمجھ لیا ہے وہ محض ایک دھوکہ ہے۔ کسی نے مال و دولت سمیٹ لینے کو عقل مندی قرار دے دیا، کسی نے مشینوں کے کل پرزے بنانے یا برق اور بھاپ کو اصلی پاور سمجھ لینے کا نام عقل مندی رکھ دیا۔ لیکن عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل لے کر آئے کہ علم و حکمت کے ذریعہ سلسلہ اسباب میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیانی مراحل کو نظر انداز کیا۔ خام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک تمہیں سائنس نے پہنچایا۔ عقل کا کام یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ اصل کام نہ پانی، مٹی یا لوہے تانبے کا ہے، نہ مشین کا، نہ اس کے ذریعہ پیدا کی ہوئی اسٹیم کا، بلکہ کام اس کا ہے جس نے آگ اور پانی اور ہوا پیدا کی، جس کے ذریعہ یہ برق و بھاپ تمہارے ہاتھ آئی۔ کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں، مصلحت راہ تو مت برآ ہوئے چین بستہ اند۔ اس کو ایک عامیانہ محسوس مثال سے یوں سمجھیے کہ ایک جنگل کا رہنے والا جاہل انسان جب کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور یہ دیکھے کہ ریل جیسی عظیم الشان سواری ایک سرخ جھنڈی کے دکھانے سے رک جاتی ہے اور سبز کے دکھانے سے چلنے لگتی ہے، تو اگر یہ کہے کہ یہ سرخ اور سبز جھنڈی بڑے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو روک دیتی اور چلا دیتی ہے، تو علم و عقل والے اس کو احمق کہیں گے اور بتلائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ان جھنڈیوں کو دیکھ کر روکنے یا چلانے کا کام کرتا ہے۔ لیکن جس کی عقل کچھ اس سے زیادہ ہے وہ کہے گا کہ انجن ڈرائیور کو پاور یا طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ در حقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ وہ ایک قدم اور بڑھ کر اس طاقت کو انجن کے کل پرزوں کی طرف منسوب کرے گا۔ لیکن ایک فلاسفر یا سائنسدان اس کو بھی یہ کہہ کر بیوقوف بتلائے گا کہ بے حس کل پرزوں میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور اسٹیم کی ہے جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعہ پیدا کی گئی ہے۔ لیکن حکمت و فلسفہ یہاں آ کر تھک جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام فرماتے ہیں
کہ ظالم جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے کل پرزوں کو طاقت اور پاور کا مالک سمجھ بیٹھنا اس جاہل کی غلطی تھی، اسی طرح بھاپ اور سٹیم کو طاقت کا مالک سمجھ لینا بھی تیری فلسفیانہ غلطی ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ تاکہ تجھے اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہاتھ آئے اور سلسلہ اسباب کی آخری کڑی تک تیری رسائی ہو جائے کہ دراصل ان ساری طاقتوں اور پاوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کیے اور یہ سٹیم تیار ہوئی۔ اس تفصیل سے آپ نے معلوم کر لیا کہ عقل والے کہلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور ہر وقت ہر حالت میں اس کو یاد کریں۔ اسی لیے اولو الالباب کی صفت قرآن کریم نے یہ بتلائی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس لیے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال سے قبل یہ وصیت کر جائے کہ میرا مال عقلاء کو دے دیا جائے تو کس کو دیا جائے گا؟ اس کے جواب میں حضرات فقہاء کرام نے تحریر فرمایا کہ ایسے عالم زاہد اس مال کے مستحق ہوں گے جو دنیا طلبی اور غیر ضروری مادی وسائل سے دور ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں وہی عقلاء ہیں۔ در مختار کتاب الوصیت۔ اس جگہ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن ذکر کے متعلق ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذکر کے سوا سب عبادات کے لیے کچھ شرائط اور قواعد ہیں جن کے بغیر وہ عبادات ادا نہیں ہوتی، بخلاف ذکر کے کہ اس کو انسان کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے باوضو یا بے وضو ہر حالت میں اور ہر وقت انجام دے سکتا ہے۔ اس آیت میں شاید اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت مذکورہ میں عقل والوں کی دوسری علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق و پیدائش میں تفکر کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض الآیہ۔ یہاں غور طلب یہ امر ہے کہ اس تفکر سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا درجہ ہے۔ فکر اور تفکر کے لفظی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح فکر بھی ایک عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا مطلوب ہے اور فکر و تفکر اس کی مخلوقات میں مقصود ہے۔ کیونکہ ذات و صفات الہیہ کی حقیقت کا ادراک انسان کی عقل سے بالا تر ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر بجز حیرانی کے کوئی نتیجہ نہیں رکھتا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دور بینان بارگاہ الست غیر عظیم پہ نبردہ اند کے ہست۔ بلکہ بعض اوقات حق جل شانہ کی ذات و صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اکابر اہل معرفت کی وصیت ہے کہ تفکروا فی آیات اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کرو مگر خود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و فکر نہ کرو کہ وہ تمہاری رسائی سے بالا تر ہے۔ آفتاب کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھا جا سکتا ہے مگر خود آفتاب کو کوئی دیکھنا چاہے تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ذات و صفات کے مسئلہ میں تو بڑے بڑے ماہر فلاسفہ اور جہانوں کی سیر کرنے والے ارباب معرفت نے آخرکار یہی نصیحت کی ہے کہ نہ ہر جائے مرکب تواں تحتن کہ جاہا سپر بائدہ نداحتن۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔